السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، نئی نشست کے ساتھ میں شہزاد شمیم اور میرے استاد محترم عزت مآب جناب منظور احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور آج کا موضوع رکھا ہے علامہ اقبال کے افکار سے، نظریہ علامہ اقبال سے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زندہ انسان کی مثال دی ہے کہ زندہ انسان کون ہے، کون لوگ جو زندہ انسان ہیں، اور آج تک جو مسلمان پریشانیوں کا شکار ہے، زوال پذیر ہے اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ تو میں علامہ اقبال اپنے رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص علامہ اقبال ثانی جنہیں میں کہتا ہوں، جوان آدمی ہیں، 80 سالہ جوان ہیں ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ 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 میں چاہوں گا کہ سدا وہ رہیں، کم از کم 20 سال ہمارے ساتھ مزید گزار دیں تاکہ علامہ اقبال اس سے زیادہ روشنی جو ڈال سکیں۔ تو سر، اس بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بہت دلچسپ موضوع ہے آج کا۔ تو اقبال نے ایک فرق بتائی ہے ہمیں، جس طرح ہمارے پاس اگر سونا ہے تو ہم اس کی پرکھ کے لیے کسی سنیارے کے پاس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یار یہ بتاؤ یہ پاؤنڈ ہے، پاسا ہے، یا یہ ملاوٹ ہے، ملاوٹ کتنی ہے؟ ہاں، تو اس کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے، وہ کسوٹی لگا کے ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ پاؤنڈ ہے، پاسا ہے، یہ جعلی ہے، تو ہم جو ہے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس اقبال جیسا مفکر، جسے ہم کہتے تو ہیں یہ حکیم الامت ہے، اور ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے پاس یہ دو ہی شخصیتیں ایسی ہیں، علامہ اقبال علیہ رحمہ اور قائد اعظم علیہ رحمہ، انہی کی دی ہوئی دین ہے کہ انہی کی چنے ہوئے، جن کو ریاست اون کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل، بڑی بات، بڑی بات، بڑی بات، ریاست اون کرتی ہے، ہر بندہ، ریاست کا ہر بندہ، کہ کوئی مہمان آئے ہم پکڑے سیدھا لے کے جاتے ہیں اسے قائد اعظم کی مزار پر، علامہ غیر ملکی کوئی بھی مہمان آتے ہیں باقاعدہ جناب نا گارڈ ہم چینج کرتے ہیں، بالکل بالکل بالکل، سلامی کرواتے ہیں جی، پہلے ادھر آج پھر سلام کریں پھر تو اقبال علیہ رحمہ جو ہے اس حوالے سے وہ، لہذا ہمیں، میرا مقصد کہنے کا ہے کہ جب ریاست اون کرتی ہے تو ریاست کے جو یہ کارندے ہیں اور یہ جو پوری مشینری ہے، اور اللہ، میں کہنا اللہ کرے وہ ہمارے لیے بڑا وہ خود نصیب دن ہوگا کہ جس دن ہماری سیاسی پارٹیاں بھی جو ہے نا علامہ اقبال کو اپنے فکری طور پر، زبانی تو مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں، جس کو دیکھو ان کے اشعار پڑھتے، چاہے وہ سیاسی جلسہ ہے یا مذہبی جلسہ ہے۔ مان سے دکھ کی بات ہے، یہ جتنے بھی سیاسی پارٹیاں اور یہ فرقہ واریتی، یہ سارے اقبال سے الرجک ہے، وہ فرقے ختم ہو جاتے ہیں نا، وہ تو ایک مسلمان کی بات، بالکل ریلیکٹنٹ ہے، ایسے ہی اوپر سے باتیں کرتے ہیں، لیکن نہیں، ان کی ایسے نظر آتا ہے کہ اقبالیات کی وجہ سے ان کی دکانداری خطرے میں پڑ جاتی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو وہ علامہ اپنے ربائی میں ایک جگہ کہتے ہیں، وہ کسوٹی کے طور پر، کہ تم پرکھو اپنے آپ کو، ارشاد جی فرمائیں، کہ تیرا تن روح سے ناشنا ہے، کہ ہے تو 6 فٹ 2 انچ 3 انچ شخصیت، تیرا قد ہے، باڈی لینگویج تیری ہے، تیری داڑھی ہے، مونچھیں ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، کلا بھی باندھا ہوا ہے، لیکن کہتا ہے کہ تو میرے نزدیک تو چلتی پھرتی لاش ہے، اللہ اکبر، اس وجہ سے کہ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارشا ہے۔ وہ کہتا ہے اس وجہ سے تو دعائیں بڑی مانگتا ہے، لیکن وہ نہیں پہنچتی اللہ کے پاس، برکت نہیں ہے اس میں، روح نہیں ہے، کہتے ہیں نارسا ہے، نارسا کتوں پہنچے، اس کی جو ہے نا وہ اپروچ ہی نہیں ہے، کیوں؟ وہ روح سراب ہی نہیں ہے، راستہ ہی نہیں ہے، راستہ ہی کوئی اور تو چنے ہیں، گل کس طرح پہنچے اللہ تک، کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ تیرے جو یہ تن ہے یہ اس روح سے ناشنا ہے، تیرا تن روح سے ناشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، اور کنکلوڈ کس پر کرتے ہیں؟ جی ارشاد، تنے بے روح سے بیزار ہے، حق خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، جو اللہ کے کام کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کر کے دکھایا، جب تک وہ تمہاری روح میں نہیں اترے گا تو تم تو زندہ بھی نہیں ہو، وہ تو حی القیوم ہے، وہ خود زندہ ہے، تو وہ تو زندہ، وہ تو اسے رہنا ہی زندہ ہے،
تو وہ تو انہیں کو پسند کرے گا نا جو تو ڈاکٹر صاحب بات کریں گے. کافی اقبال اللہ رحمن نے وہ تلخ بات اور ہمیں وہ اچھا خاصا وہ ہمیں جھنجھوڑا ہے. جی جی. تو کہتے ہیں کہ اگر تم جو ہے نا چلتی پھرتی لاشیں نہ بنو. یہ دیکھیں تمام سیاسی لیڈروں کو بھی کہا ہے, سیاسی رہنماؤں کو بھی کہا ہے, اور علماء و شیوخ کو بھی کہا ہے جن کے ہاتھ میں یہ مدرسہ ہے, مدارس ہیں, مسجد ہے, ممبر ہے جن کے ہاتھ میں. جی ارشاد. بلکہ ایک جگہ وہ بڑے وہ ایک اچھے انداز میں ایک یورپ سے پڑھا لکھا آدمی جو ہے نا, جی جی, تو وہ فلسفہ زدہ ہے, اور ایک جو ہے نا وہ افرنگ زدہ. افرنگ, او ہو, یعنی اقبال دیکھو زدہ کہتا ہے, یعنی کہ اس میں پسا ہوا اور اس میں جتا ہوا, نہیں جو ڈوبا ہوا, نہیں جو پاگل کتے کا جو زہر ہے نا, اچھا, جب وہ سرایت پذیر کرتا ہے نا تو وہ جو کاٹا ہوتا ہے اس کے رگ رگ میں وہ زہر سرایت پر کرتا ہے. اس میں ہم کہتے ہیں اس کو پاگل کتے نے کاٹ کھایا, تو لہذا یہ پورا جسم اس کا. تو اس طرح جو فلسفہ زدہ بھی ایک دفعہ اقبال اللہ رحمہ جب وہ بیمار تھے تو ایک بڑا پڑھا لکھا پطرس بخاری سے نام لے لیں آپ. صحیح بات ہے, وہ ان کے پاس گئے تھے. تو وہ بقاعدہ اقبال نے وہ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ خدا نے کتنے اور لوگ ہوں گے, تو اس کو وہ ایم اے انگلش کیا ہوا تھا, انگلش میں بہت لٹریچر میں بہت بڑے ماسٹر تھے, بڑے عبور تھا انگریزی پہ, اور وہ اپنے آپ کو ہاشمی کہتا تھا. تو اقبال نے اس کو جو ہے نا وہ بڑے طریقے سے مخاطب سے کہا ہے, لیکن خطاب پورے نوجوانوں کو کیا ہے. بالکل. جی جی جی, ایسے ہی ہے. ہاں, تو اپنی خودی اگر نہ کھودا, تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا زناری برگسانہ ہوتا. ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے, اس کا طلسم سب خیالی. آدم کو ثبات کی طلب ہے, دستور حیات کی طلب ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دنیا کی اشاء و جسے اشراق, مومن کی اذان ندائے آفاق. میں اصل کا خاص و مناتی, تو لاتی و میں اصل کا خاص و مناتی, آبا میرے لاتی و مناتی. تو سیدی ہاشمی کی اولاد, میری کف خاک برہمن ذات. ہے فلسفہ میرے آب و گل میں, پوشیدہ ہے ریشہ آئے دل میں. کیا بات ہے. اقبال گرچہ بے ہنر ہے, اس کی رگ رگ سے باخبر ہے. اور تو صحیح زیادہ ہو کہ نہیں سمجھ گا, اور میرے بڑے ہندو تھے, پریمن تھے, اور میں سمجھ گیا ہوں. شعلہ ہے تیرے جنوں کا بے سوز, سن مجھ سے یہ دل, سن مجھ سے یہ نقطہ دل افروز. صحیح, سن مجھ سے یہ نقطہ دل افروز. جی جی. افکار کے نغمہ ہائے بے سود ہیں, ذوق عمل کے واسطے موت. تو اس طرح جو ہے نا جو افرنگ زدہ, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ. انگریزوں کا پالا ہوا ہے تو ان پہ ڈوبا ہوا ہے ان کے افکار میں. یہ سمجھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب, سمجھانے کی صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, ہمیں سمجھا. تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ, کہ تو وہاں کے تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ, کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. ان کے بنایا ہوا, ان کے پالا ہوا ہے, مگر یہ پیک کرے خاکی خودی سے ہے خالی. ان کی تربیت ہے. یہ جو پہلے میں نے وہ ہے نا ربائی ہے نا, جی جی, وہ پہلے پڑھی ہے, کہ تیرا تن روح سے ناشنا ہے, مگر یہ پیک کرے خاکی خودی سے ہے خالی. فقط نیام ہے تو زر نگار و بے شمشیر. کہتا تو اس تلوار کے خون کی طرح ہے کہ جس پر چاندی اور سونے کا کام ہوا ہے, لیکن ہے اس کے اندر تلوار نہیں ہے. اوئے اوئے, انی نیانی باسیں تو اس رہی ہیں. انی نیانی کے جس طرح باس کا اسرا ہوتا ہے, تیرا وہ حال ہے. تو اس طرح کہ تیرا تن روح سے ناشنا ہے, تو اس خول کی طرح ہے, تلوار کے خول کی طرح, کہ جس پر چاندی سونے کا کام ہوا ہے, لیکن ہے اس میں تو وہ وہ تو جنگ میں کام نہیں آ سکتی. بالکل. تو تیرا تن روح سے ناشنا ہے, عجب کیا آہ تیری نارسا ہے, تنے بے روح سے بیزار ہے حق, خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. بالکل, مطلب ہم چلتی پھرتی لاش ہیں جن کے اندر. اور پھر آگے وہ مزید سمجھانے میں کہتے ہیں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں. کیا بات. کہتا تیرے اندر خون تم ہے, پر وہ لوگ نہیں ہے گا, وہ والا نہیں ہے گا. رگوں میں وہ پر ڈاکٹر صاحب زور دے, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے,
نمازوں، روزہ، قربانیوں، حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مگر اصل میں روح ہی نہیں ہے تیرے پاس، بس رسمیں کر رہا ہے، رسم و رواج میں پڑا ہوا ہے، تو نے رسم بنا دی ہے، دیکھو نا آج ہم ایز اے رسمی تو ایکسرسائز کر رہا ہے، بس ساری چیزیں کر رہا ہے، ورزش ہے تیری بس، اب ڈاکٹر صاحب روح نہیں دیکھو ہے، نا، جبھی تو اثر نہیں کر رہی، جبھی تو دیکھو، جبھی تو مسلمان آج تک 74 سال ہو گئے ہم اپنا کشمیر نہیں آزاد نہیں دیکھو ڈاکٹر صاحب، دیکھو یہ ہم کتنے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں بالکل، کشمیر کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں، اللہ یہ کر دے، وہ بس اللہ کر دے، تسی کچھ نہ کریو، بس اللہ کر دے، اللہ بیٹھو بیٹھو کر دے، تسی بیٹھو بیٹھو امریکہ بھی مر جائے، ہندو بھی مر جائے، یہودی بھی مر جائے، چیزیں ساری انہیں کی استعمال کرتے ہیں، اور جب نماز پڑھ کے رہتے ہیں تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اللہ بھی وہ فلانا بھی مر جائے، یہودی بھی مر جائے، یہودی مر جائے، ہندو بھی مر جائے، تسی کچھ نہ کریو، تو اللہ کہتا ہے کہ تم تو زندہ نہیں ہو تو میں تمہاری دعا نہیں سنتا۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں تو زندوں کا خدا ہوں، وہ جو کام کرتے ہیں، جو تاروں پہ ڈالتے ہیں، تاروں پہ ڈالتے ہیں کمند، وہ حی القیوم ہے، وہ کہتا ہے خدائے زندہ، زندوں کا خدا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، کلمہ کو جو قرآن پہ تعلیمات پہ چلے گا، میں تو ان کا ہوں، جبھی تو دیکھیں مریخ تک پہنچ گئے سر، چاند تو پہنچے، آج کتنے سال ہو گئے، 60 سال پہلے پہنچ گئے تھے، اور آج تک ہم مریخ پہ جا رہے ہیں جناب، کام کر رہے ہیں، باقی ستاروں پہ کام کر رہے ہیں، وہ تو زندوں کا خدا ہے، وہی جو تحقیق کرتے ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ کو چلتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اللہ کدھر ہے، اس کی جو تخلیقات ہیں ان پہ غور کرتے ہیں، اللہ تو ان کا ہے۔ اور پھر آگے ایک اور بڑے یعنی خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھانے کے لیے ارشاد، اب یہ جو ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ سکھ کے خلیفہ تو وہ ہیں جنہوں نے ایجادیں کی ہے، جنہوں نے چیزیں نے ایجاد کی ہیں انسانیت کی فلاح کے لیے، آسانیاں جنہوں نے پیدا، خلیفہ تو وہ ہیں، اسی سکے سے پڑھ گئے، اسی سکے جو خلیفہ بنے ہیں، جو ہے وہ تمام جو مخلوق کائنات ہے ان سے بشر جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں تم کبھی اس پر معیار پر پورے اترے ہو؟ تو اللہ کہتے ہیں، اللہ سے اقبال مخاطب ہے، جی جی، یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، کہ علامہ یہ 20ویں صدی میں جس مسلمان سے میرا واسطہ ہے، یہی وہ پوری یہ یعنی یہ سمندروں اور کائنات کا تو نے سے بادشاہ بنایا، یہی جو میرے سامنے ہے، یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، کہوں کیا ماجرا اس بے بسر کا، کہ اللہ میاں میں اسے، آپ دیکھو کتنی بڑی اللہ سے شوقی کر رہا ہے کہ تو اسے کہا تھا کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن یہ بے بسر ہے، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بالکل احساس ہی نہیں ہے، یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، کہوں کیا ماجرا اس بے بسر کا، نہ خود بھی نہ خدا بھی نہ جہاں بھی، یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا۔ انا للہ انا للہ، دیکھو خدا کو کیا کہہ رہے ہیں، خدا کو ہمیں احساس دلانے کے لیے، نہ اس کی خدا گائی ہے، نہ اس کی جہاں بینی ہے، نہ یہ خدا کو مانتا ہے، نہ ابھی تک خود اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا، اور یہ تیرا شکار ہے اللہ میاں، یہ تو چیز پیدا کی تھی، یہ چیز بڑھائی ہے، اللہ کو سمجھانے کے لیے یہ علامہ اقبال ہی کر سکتا ہے، گلے شکوے، ڈاکٹر صاحب میں واقعی آپ نے ٹھیک وجہ فرمایا، وہی کر سکتا ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہے، کہ اللہ سے مطلب ہے کہ ہماری مسلمانوں کی جو اس نے اپنا شکوے میں آخر میں جو ڈاکٹر صاحب دل کرتا آپ کو سناؤں، ارشاد جی، کہ وہ آخر میں کہتے ہیں شکوہ میں اللہ سے کہ بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، کیا بات کیا بات، اللہ میاں جنہوں نے کائنات اور فطرت کو تسخیر کیا وہ تو اللہ، وہ تو نہیں ہے مسلمان، کامیابیاں حاصل کرنے والے بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو اللہ نے نہیں مندے وہ کامیابی لے رہے ہیں، اللہ کا مطلب دیکھو، اندازہ دیکھو، بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کو کو بیٹھے، اور اپنی کامیابی کی خوشیوں میں وہ نہروں کے کنارے بیٹھے وہ مزے لوٹ رہے ہیں، بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کو بیٹھے، دور ہنگامہ گلزار سے یک جو بیٹھے، اور مسلمانوں کی حالت کہ دنیا سے کٹ کے دنیا کو مسخر کرنے کی بجائے کٹ کے گوشہ نشین ہو گئے ہیں،
اور دائرہ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ 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 کر رہے ہیں، تسبیحاں پڑھنے لگ گئے ہیں کہ بھئی اس میں اللہ بیٹھے بیٹھے اوپر سے یعنی کہ جیسے پیکٹ بنا کے بھیجے گا. سمجھانے کا انداز دیکھو کہ بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کوکو بیٹھے، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر روح بیٹھے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق درینہ کو فرمانے جگر سوزی دے. اللہ میاں ان کے بجلی گرا، ان کے دل چیر دے تاکہ اس روشنی کے ساتھ یہ پروانے کی طرح جل اٹھے اور کام کرے، آزاد ہو، یہ بھی تحقیق کرے اور یہ فطرت و کائنات کو جی 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 جی. ہاں تو ڈاکٹر صاحب یعنی اقبال کے نزدیک جی سر، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انسان جو ہے یہ جوہر ہے پوری کائنات میں جتنے بھی ہے، لیکن علامہ یعنی شوقی سے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو نے تو اسے اتنا بڑا درجہ دیا ہے اور اس کو یعنی خلیفہ بنایا ہے، اور اس کے باوجود کچھ اور ہی شہر بن گئے. ہاں بالکل. اور لیکن جو جن سے مجھے واسطہ ہے اور خصوصی طور پر مسلمان، یہی دیکھو شوقی کا انداز دیکھو کہ یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا. اللہ میاں تو نے اسے جو اس وقت جن لوگوں سے میرا واسطہ، یہ غلام، یہ معقوم، وہ کیسے دکھ سے وہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی کہ بحر یعنی سمندراں دا تے زمیناں دا تے اے مالک ہے، سلطان ہے، بادشاہ ہے، ایک وجہ نہیں کرے بادشاہ. اور اس کا جو اس نے اجتہاد کیا ہوا ہے وہ یہ کیا ہوا ہے کہ مسکینیوں، معقومیوں، نومیدیوں جاوید، یہ اتحاد کا نتیجہ یہ نہیں اس نے نکالا ہے کہ میں تم ہی کر لو بس، انہاں تے آمین کہہ دو جو کچھ انگریزاں نے توفیق دیتی ہے بس. تو یہ تو اسے وہ کہتے ہیں کہ یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، کہوں کیا ماجرا اس بے بسر کا. بے بسر، یہ بسر نہیں کر رہا، زندگی گزار رہا ہے، بسر نہیں کر رہا. اور کیا ہے، اور اس کی جو موجودہ جو اس کی جو اس وقت اویلیبل جو صورتحال ہے دماغی اور یہ فطرت اور کائنات کو مسخر کرنے کے حوالے سے، کہ نہ اس کو نہ خود بھی بصیرت ہی نہیں ہے، نہ خدا بھی، نہ جہاں بھی، دنیا کا بھی نہیں پتا، نہ اپنا پتا ہے، نہ اللہ کا پتا ہے، نہ جہان کا پتا. یعنی دوسرے لفظوں میں علامہ کہہ رہے ہیں کہ انسان تو وہ ہے کہ جس کو جو کہ فطرت اور کائنات کا پورا علم خود ہی سے آگاہ ہو، اپنے مقصد سے آگاہ ہو، مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا، اور میں نے دنیا کے لیے کیا کرنا ہے، لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے، دنیا کو مسخر کرے، جس کو بالکل نہ خود بھی، نہ خدا بھی، نہ جہاں بھی، یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا. اللہ سے گلا کرے گا، نعوذ باللہ. کتنی بڑی بات ہمیں ایسا شاید بڑھائی ہے اللہ میاں تو ہمیں نہ اپنا پتا، نہ تیرا پتا، خدا دا پتا، نہ جہان دا پتا. کتنی بڑی چپیڑ ماری. اور پھر ان کو سمجھانے کے لیے جو یعنی اقبال نے جو کہا کہ اللہ میاں یہ جس میٹیریل سے مجھے واسطہ ہے، یہ انسان نما جانور جو ہیں جن کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں، کہتا اللہ میاں خدائی اہتمام خوش کو تر ہے. اللہ اکبر. اللہ میاں کہ تو ساری کائنات کا خشکی اور تری کا اہتمام کرتا ہے، اس کا مطلب تیرے ذمہ بہت بڑا کام ہے. خدائی اہتمام میں خوش کو تر ہے، خدا بندہ خدائی درد سر ہے. اس کا مطلب اللہ میاں یہ اتنا بڑا کام ہے، تیرے سر درد ہوتی ہوگی. لیکن اللہ میاں بات سن، میری حالت دیکھ کہ جن سے میرا واسطہ ہے، تو کائنات کا خشکی تری کا اہتمام کرتا ہے اور تیرے سر درد ہوتی ہے، نظام چلا رہا ہے. لیکن میرا کام جو ہے جو جس لوگوں جس لیول کے جنہاں سے میرا واسطہ پڑا ہوا ہے وہ بھی کٹ نہیں، وہ لیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے. اللہ میاں تو بڑا مشکل کام پیا میرے سے میں جڑا لگیا لایا اللہ میاں تو کیا بات. یعنی سمجھانے کا انداز دیکھو کہ اللہ میاں اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری خدائی کا پوری یونیورس جہاں پہ کہکشاؤں کی کہکشیں اربوں کے حساب سے ہوگا تیرے لیے درد سر ہوگا. لیکن میں جنہاں لوگوں کا واسطہ پایا ہے کہ جن کو نہ اپنا پتہ ہے، نہ خدا کا پتہ ہے، نہ تیرا پتہ ہے، نہ جہان کا پتہ ہے کس مقصد، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ رائے راست پر آ جائے، تیری بندگی کرنے لگ جائے، تو کہتا ہے کہ ماننے والے بن جائے. دیکھو کتنی خدائی
اہتمام خوش کو تر ہے. منع خدائی کرنا بڑا مشکل کام ہے. منع خدا بندہ خدائی درد و لیکن بندگی استغفر اللہ. لیکن اللہ میاں میرے ذمہ جو کام لگایا ہے انہوں نے رات پا دے وہ درد جگر ہے جو درد سر کو بھی بڑا کام ہے. درد جگر ہے. یعنی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یعنی وہ اقبال نے یعنی پینترے بدل سمجھانے کی کوشش کی ہے عوام کو, ملت کو, مسلم امت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ڈاکٹر دیکھو اس کا یہ کہ ابھی اس کا کلام زیادہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, اب جا کے سمجھ آ رہا ہے. صحیح بات ہے کہ ان کی جگر پہ کیا گزرتی ہوگی جب لوگ بڑے بڑے علماء شیوخ نہیں سمجھ رہے تھے, الٹا کفر کے فتوے بھی لگا رہے تھے. ان کو تو اور دل چھلنی ہوتا ہوگا اس وقت. اللہ اکبر. اور پھر دعا بھی کرتے ہیں. آئے ہائے پھر بھی دعا مانگتے ہیں. دعا کی وہ میں آپ کو ربائی سناؤں, آپ کا ارشاد جی, ایمان تازہ ہو جائے گا. تازہ کریں جی. عطا اسلاف کا جذبے دروں کر. جی جی جی. اللہ میاں اسلاف خلفۂ راشدین والا, آئے ہائے ہائے وہ بزرگ ہمارے بڑے, آئے ہائے ان کا جو جذبے دروں, ڈاکٹر صاحب یہ دروں والا جذبہ, یہ کہ اللہ میاں صحابہ کرام کا جذبہ, ایمان اور یقین کون سا, یہ جو ہے نا خلفۂ راشدین کے بعد جو ملوکیت کا دور ہے اس کا نہیں. یہ نام تو رہا ہے یہ کہ مسلمانوں کی حکومت, اسلام کہیں نہیں, ملوکیت رہی ہے, ملوکیت رہی ہے. تو کہتے ہیں اللہ میاں عطا اس کو عطا اسلاف کا جذبے دروں کر, شریک زمرائے لا یحزنوں کر. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنوں کا. مطلب اب یہ بھی دیکھو کہ اقبال کے نزدیک جو ہے نا یہ یعنی قرآن کے مفاہیم اور جو ہے پھر وہ یعنی دوسرے لفظوں میں یعنی یہ کھلی بات ہے, اس میں کوئی ڈر کو کہ یہ خلفۂ راشدین کے بعد جو یعنی 20ویں صدی تک جو ہے نا ہمیں یہ کھل کر بات بے خوف و خطر کرنی چاہیے کہ اقبالی وہ واحد وہ اسی وجہ سے حکیم الامت کہا جاتا ہے, اس نے بھٹکے ہمارا پوری خصوصی طور پر علاج بتائے ہیں نا ہماری بیماری یہ تو اشکار کیے ڈھونڈی اور اس کا علاج بھی بتائے, ہمیں علاج نکالے ہیں نا, علاج کیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب دیکھو بجائے اس کے کہ نسخے بتائے ہیں وہ یہ انہوں نے اتنی طاقت ضائع کی ہے, کبھی وہ جناب نا وہ ترک موالات, کبھی خلافت, کبھی کچھ اور کبھی, اور اس طرح سے انہوں نے اقبال نے خطبہ آباد میں اور تمہارا راستہ یہ ہے. بالکل 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 بالکل. یہ تم جس جگڑوں میں پڑے ہو تم نے اپنا خواہ مخواہ جناب کبھی بادشاہت کے پڑ جاتے ہو, توانائی بے شمار ہزاروں لاکھ, جمہوریت کے پیچھے تو کبھی ملوکیت کے پیچھے, کبھی کس کے پیچھے. صحیح بات. پھر یعنی اقبال نے ایک ربائی میں اندازہ لگاؤ کہ میں کہتا ہوں کہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اس ایک ربائی, ایک شعر پہ ایک مصرے پہ لکھا جا سکتا ہے. ایسی بات ہے. دم عارف نسیم صبح دم ہے, اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے. کہتے ہیں او لوگوں ہے مسلمانوں, یعنی دوسرے لفظوں میں اس نے پتہ کیا کہا, اس نے کیا میرا کلام پڑھو, صحیح, میں عارف ہوں, میری صحبت اختیار کرو. کیا بات ہے, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے دم عارف. اور کہتا ہے کہ میری کتابوں اور میرے کلام کو پڑھنا, قرآن کو سمجھنا اس طرح ہی ہے کہ جس طرح باغ میں صبح کی ہوا چلتی ہے نا تو اس سے پھول اور سبزہ سرسبز ہو جاتی ہے. کہتا ہے مسلمانوں اگر تم نے آیا ہو, اسی بات کو وہ کہتے ہیں نا کہ پس بگیر از بادہ من یک دو جام. کیا بات, اوے گھونٹ ایک دو پی لو, یہ قرآن مجید, یہ تفسیر پی لو. یہ کہتا ہے دم عارف نسیم صبح دم ہے. کہتا ہے میری صحبت اختیار کرو, میں سمجھو. اور اس طرح ہی ہے جس طرح صبح کی ہوا چلتی ہے تو پھول کھلتے ہیں. دم عارف نسیم صبح دم ہے, اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. ڈاکٹر صاحب موسیٰ علیہ السلام, مطلب پورا واقعہ انہوں نے یعنی ایک شعر میں بیان کر دیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں جب بھاگے ہیں اور پھر جب وہ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں, وہ بھی قرآن میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے. اچھا, جی جی. آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر جم گھٹا ہے
تو آپ جب قریب گئے تو دیکھے کہ کچھ خواتین جو تھیں وہ علیحدہ بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے وہ جانور وغیرہ تھے ساتھ. جی جی. تو آپ نے ان کو پوچھا کہ بھئی تم کیوں، کیا بات ہے؟ تو وہ بچیاں ساریاں جوان تھیں. تو انہوں نے کہا کہ بڑے وہ قرآن کے الفاظ میں کہ ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب بڑا پیارا واقعہ ہے پلیز. اور موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا سب سے زیادہ ذکر قرآن میں ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے وہ 200 دفعہ ان کا نام آیا. بڑے ڈاڈے سے، بڑی ڈاڈے سے، بڑے ڈاڈے لاڈلے، بڑے لاڈلے سے اللہ دے. ہاں جی. تو آپ نے ان کی مدد فرمائی. تو ان میں سے ایک بچی نے گھر جا کے سارا واقعہ سنایا کہ وہاں میں ایک اجنبی ملا ہے، تو وہ اس نے بڑی مدد کی ہے. اب وہ تو شعیب علیہ السلام وہ پیغمبر تھے، تو انہوں نے بچی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ. تو قرآن میں بڑے بڑے مان سے خوبصورت الفاظ میں کہ وہ لڑکی آئی، نوجوان تھی، شرماتی ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے مخاطب ہوئے کہ آپ ہمارے میرے بابا بلاتے ہیں، بلا رہے ہیں. تو آپ جب گئے تو پھر وہ ان کے جو ڈائلاگ ہوئے ہیں شعیب علیہ السلام کے کہ وہ کہ اگر تم کچھ عرصے کے لیے یہ ہماری یہ یعنی چیزیں سدھار دو، یہ معاملات ہے نا ہمارے یہ جانور وغیرہ، تو اس کے بعد میں تمہیں ایک بچی تمہیں نکاح میں دے دوں گا. اچھا اچھا اچھا. تو اس میں علامہ نے یعنی یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دم عارف کون؟ شعیب علیہ السلام. بالکل. اب ان کی صحبت اختیار کی موسیٰ علیہ السلام نے. شبانی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بکریاں چارنے کو. دم عارف نسیم میں صبح سم دم ہے، اسی سے ریشائے مانی میں نم ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. بکریاں چرانے سے لے کے جناب کہتا ہے کہ جس نے یہ کورس کیا ہوا تک اللہ سے کلام کرنے والا 2 قدم رہ جائے. کہتا ہے کہ صرف وہ کورس اگر شبانی کسی نے وہ کر لیے، وہ کورس کر لیا، تو کہتا ہے 2 قدم پر اسے. تو آج ہمارا مسئلہ بہت زیادہ یہ ہے کہ ہماری ساری لیڈرشپ جو ہے نا، بالکل یہ بغیر شبانی کے لیڈر بنے ہیں، بغیر کورس تربیت گزارے ہوئے، وہ سمجھے ہوئے، وہ دین سمجھے ہوئے، یہ ایسے ڈائریکٹ ہی ایسی بس موسیٰ علیہ السلام بڑھ جائیے. ہاں تو سچی بات ہے، یہ اب ہمارے یہ الیکٹڈ لوگ ہیں، ہم خود بھی ذمہ دار ہیں. ہمارا ہی قصور ہے اگر ہم صحیح بندے نہیں چنتے. ٹھیک ہے، ہم برادریوں میں پڑ جاتے ہیں، جنبے میں پڑ جاتے ہیں، جنبے میں پڑ جاتے ہیں، فیملی سسٹم میں پڑ جاتے ہیں، اپنے تعلقات کی بنا پہ جناب. اور اقبال نے جو ہے نا یہ جو آپ نے جو یہ مرض کی نشاندہی کی ہے نا، اقبال نے اس کو اس طریقے سے انداز کیا ہے اس میں خضر راہ میں کہ ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگے حشیش. اوے بولے بالے، اوے تجھے تو اس ملکیت نے تجھے ساحر حشیش کہتے ہیں بھنگ کو، چرس کو، افیم کو. کہتا ہو بیوقوف ہو، ناداں بولے بالے، تو اس ملکیت کے حوالے سے تجھے اس نے یہ نشہ پلایا، بھنگ دی ہے ساحر راہ سے بھٹکانے کے لیے، اور تو پھر پڑ گیا، اور تو ہے ناداں سمجھا اسے شاخ نبات. جی. اور کہتا اور تو اسے سمجھا شاخ نبات. جی. نبات کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مصری کی ڈلی کو. کہتا ہے کہ اس نے تجھے نشہ اور چیز بھنگ اور تو اتنا سادہ تمہیں زہر دیا اور تو جناب یہی مصری کی ڈلی سمجھ کے کھا گیا. وہ زہر کیا ہے؟ ارشاد فرمائے. نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ. خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات. یہ 6 ڈائمینشن ڈاکٹر صاحب یہ اقبال نے یہ 1920-22 میں یہ خضر راہ میں بتائے ہیں. اور پورے مسلمانوں تمہیں کس طریقے سے انہوں نے تم ان چیزوں میں ڈوبے ہوئے ہو اور اس کو اسلام سمجھ بیٹھے اور تم نے اس کی خاطر کہتا کٹ مرا ناداں، کٹ مرا، آپس میں لڑائی جھگڑے، کٹ مرا ناداں خیالی دیوتاؤں کے لیے شکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد آیا. جو تیرا بھی یہ ایمان سی، پوری طاقت سی، پونجی سی، وہ بھی تو ضائع کر دی پوری. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ دم عارف نسیم میں صبح دم ہے، اسی سے ریشائے مانی میں نم ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی. کیا ڈاکٹر صاحب کیا کمال. یہ بیان وہی کر سکتے ہیں جی، بالکل وہی کر سکتے ہیں. علامہ اقبال کے علاوہ کون کر سکتے ہیں ایسے الفاظ؟ پوری تاریخ 2 مصروں میں بیان کر دی انہوں نے، 2 مصروں میں بیان کر دی. ماشاءاللہ. اور پھر اسی بات کو ایک جگہ اور ایک ربائی میں بڑا کہ
محبت کا جنوں باقی نہیں. یعنی ہمارا ایک قسم کا جیسا ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے نا وہ انالیسس کرتا ہے نا اس کا جناب نا سارے ٹیسٹ لے کے ایکسرا ٹیسٹ وغیرہ کر کے پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یار تینوں یہ بیماری ہے. تو وہ اب یعنی کتنی خوبصورتی سے اقبال نے پورے یعنی انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر یہ بات کہا ہے کہ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں. پورا آپریشن کرنے کے بعد پوری امت کا انہوں نے یہ اب بتایا اصل بات جو ہے یہ تمہارا علاج ہے، یہ تمہاری بیماری ہے اور اس کا یہ علاج ہے کہ محبت بیماری کیا ہے، پہلے بیماری کیا ہے پھر علاج. کیا بات، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خوب ہے تو تم موجود ہو ہے مجسمہ بنا ہوا 6 فٹ کے 5 سے 6 فٹ 6.5 فٹ کے عمر بیچ میں، اور بڑے تمہاری شکل شبات بھی جو ہے نا چہرے بھی نورانی ہے، لال پیلے کیے ہوئے. ڈاکٹر صاحب وہ میرا دل کرتا ہے یہاں پر میں مولانا رومی کے کچھ آپ کو اشعار سناؤں جو علامہ اقبال نے اپنی کتاب جو اسرار رموز بے خودی ہے اس کا عنوان بنایا ہے. بالکل ایسے ہی وہ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں بادشاہ بنایا ہے 4 5 6 جو کیے تھے کہ وہ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ دی شیخ جی با چراغ ہمیں گشت گردش شہر صحیح کہ از دام و دد ملولم و انسانم آرزوز. صحیح. مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک درویش ہاتھ میں چراغ لیے شہر کے گرد چکر لگا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں مجھے خونخوار درندے نظر آتے ہیں اور میں کسی انسان کو تلاش کر رہا ہوں. انسان معصوم انسان کو جو اللہ کی مان کے چل رہا ہو. اللہ مطلب ان کا یہ ہے یعنی اقبال ان کا یہ جو کس میں اسرار و رموز بے خودی میں 1915-18 میں جو ہے نا کہ یہ کہ وہ اور یہ 20ویں صدی میں اقبال یعنی اس کا حوالہ بنا کے کہہ رہا ہے کہ تم بظاہر تو انسان ہو، صحیح مسلمان بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن تمہاری وہ دی شیخ مسلمانوں والی آتے نہیں ہیں. دی شیخ باپ انسانوں کی نہیں خونخوار درندے اس سے تشبیہ دے دیا. با چراغ ہمیں گشت گرد شہر جی جی کہ از دام و دد کہتے ہیں خونخوار بھیڑیے درندے چیرنے پھاڑنے پر وہ نظر آتے ہیں. وہ انسانم آرزوز زی ہمراہان سست روم. کیا بات کیا بات. شیر خدا و رستم میں دستانم آرزوز. اور آگے مولانا جلال الدین رومی اسے کہتے ہیں کہ گفت یافت کہ اے درویش میں نے بھی ڈھونڈا ہے لیکن مجھے وہ انسان نظر نہیں آیا. اور آگے سے پھر درویش کہتا ہے ہاں وہ جو تجھے نظر نہیں آیا میں بھی اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو اقبال اسی بات کو 20ویں صدی میں اب مطلب ڈرتا ہے آدمی، شرم آتی ہے بات کہتے ہوئے کہ طرح ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں نا یار ہم کیا کر رہے ہیں. تجزیہ کیا نا علامہ اقبال نے نچوڑا ہے آپریشن کر کے بتایا محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، حالانکہ صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی صفے بھری ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ سے بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. وہ میں عمل کی بھی درخواست کروں گا صاحب دعا کہ اللہ میاں اس پر اپنی خصوصی رحمت کرے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ استاد محترم، بہت بہت شکریہ. آج آپ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نئے پہرائے اور نئے زاویے ہمارے سامنے اجاگر کیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اس کو سمجھنے کی، قرآن مجید کو سمجھنے کی، علامہ اقبال کے نظریہ اور افکار اقبال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جتنے مبلغ حضرات ہیں، شیوخ ہیں، اساتذہ کرام ہیں اور جو صاحب اقتدار ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ یہ اپنے احساس سمجھ سکے، اپنی جو ذمہ داریاں اللہ نے ان کو دی ہیں، ان کے ذمے جو کی ہیں اس کو نبھاتے ہوئے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ ہمیں اور آپ سب کو یہ موقع دے کہ ہم اپنوں کے لیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں. پاکستان زندہ باد.